السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح رسولات احادیث کی روشنی میں جز 20 سے حدیث نمبر 11 پیش خدمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو مریم اسدی تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرہ کی طرف جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے تو سیدنا علی نے سیدنا عمار بن یاسر اور اپنے بیٹے سیدنا حسن علیہ السلام کو ہمارے پاس کوفہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے فوجی مدد حاصل کر سکیں۔ تو وہ دونوں ممبر پر چڑھے، سیدنا حسن ممبر کے اوپر والے حصے پر تشریف فرما ہوئے اور سیدنا عمار بن ابن یاسر نچلے والے حصے پر کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے حضرت حسن علیہ السلام کو اپنے سے اوپر ممبر پر کھڑا کر کے اور خود نیچے والے حصے پر کھڑے ہوئے، اور ہم سب ان کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر لے کر مکہ سے بصرہ روانہ ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم، وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان فرمانا چاہا ہے کہ تم خلیفہ راشد کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو یا کہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروری کرتے ہو۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں سیدنا ابو بکرہ کا بیان ہے کہ جنگ جمل کے دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سے بہت فائدہ پہنچایا، جبکہ سیدنا علی کے خلاف جمل والوں کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لشکر میں شریک ہونے والا تھا کہ ان کی حمایت میں قتال کروں، مگر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ قوم کبھی فلاح یعنی کامیابی نہیں حاصل کر سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی دو حدیثیں ہیں، 4425 اور 7100۔ یعنی اس حدیث سے یہ واضح ہوا، ایک تو حضرت عمار یاسر نے حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اور آپ کا نواسا ہونے کی نسبت سے ایک عزت عطا فرمائی، اپنے سے اوپر کھڑا کیا ممبر کے اوپر، اور خود نیچے کھڑے ہو کر سب سے پہلے یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا اور آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، جنتی ہیں، سب کچھ ہے، اہل بیت بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو آزمایا ہے۔ یعنی رسول اللہ تو پہلے ہی یہ صحابہ کرام کو بتا گئے، سکھا گئے کہ میرے بعد خلفۂ راشدین مہدیین ہی کی تم سنت پر چلنا اور انہی کا ساتھ دینا، اور ان کی مدت 30 سال ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ باتیں سنی تھی، عمار یاسر نے انہیں یاد دلایا اور فوجی مدد حاصل کی، اور اس پر ابو بکرہ نے یہ بھی حدیث فرما دی، یعنی وہ بھی ایک صحابی ہے جلیل القدر، انہوں نے کہا کہ میں اس مخمخ میں تھا کہ میں کدھر جاؤں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے مجھے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم اپنی سربراہ کسی عورت کو بنا لے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ لہٰذا اس جنگ میں رزلٹ بھی دیکھ لیے، اما عائشہ بعد میں پچھتاتی رہیں، جنگ میں جو حضرت علی جو فتح حاصل ہوئی، اور جنگ جمل میں اما عائشہ بھی پچھتاتی رہیں، حضرت طلحہ و زبیر کی شہادت ہو گئی جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نقصان ہوا۔ حضرت علی اس جنگ کی فتح کے باوجود غمگین ہی رہے اور اپنے ہاتھوں سے تمام ان اپنے یاروں کو سپرد خاک کیا جن کے ساتھ مل کر کبھی اسلام کی خاطر دشمنوں کے لشکروں کو بچھاڑ دیا کرتے تھے اور کفار کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے۔ آج اس علی کے اوپر یہ وقت آیا، اتنے دکھ اور تکلیف سے حضرت علی نے یہ وقت گزارا۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ اما عائشہ ہوں، طلحہ و زبیر ہوں، ہر جنگ میں حضرت علی یعنی خلیفہ راشد ہی حق پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔